وطر کی نماز میں دعا کا بیان۔ حدیث نمبر 151، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یقنط بالمدینۃ بعد الرکوع ثم قنط بالکوفۃ وهو یحارب معاویۃ قبل الرکوع وکان یدعو فی قنوتہ علی معاویۃ واشیاعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، آپ مدینہ منورہ میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، پھر انہوں نے کوفہ میں بھی دعائے قنوت پڑھی، یعنی جب آپ دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کیے اور کوفہ میں سکونت اختیار کی تو آپ اس وقت بھی دعائے قنوت کا اہتمام کرتے تھے۔ دعائے قنوت احناف کے پاس وطر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہے، اور شوافع کے پاس فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ان کے پاس قنوت پڑھنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مصیبتوں پر مسلمانوں پر کوئی عام مصیبت نازل ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور ناگہانی مصیبت ہو، تو ایسے وقت بھی جیسا کہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بھی قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے تھے اور دشمنان اسلام کے خلاف بد دعا کیا کرتے تھے۔ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ جن دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، وہ اپنی دعائے قنوت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دعائے ضرر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں اس سلسلے میں عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی، اور تمام اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں صحابی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بلند و بالا ہے، کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ داماد ہیں، اور خلفائے راشدین میں آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے، صحابہ کرام میں آپ کی خصوصیتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چہیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے آپ محبوب ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جنگوں کے موقع پر فریق مخالف دشمن کے لیے آپ بد دعا کیا کرتے تھے، چنانچہ دعائے قنوت کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عام مصیبت آ جائے، مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو، تو اس موقع پر اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے قنوت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 152، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یقنط فی الوتر قبل الرکوع فیقول اللہم الیک رفعت الابصار وبسطت الایدی وافضت القلوب ودعیت بالالسن وتحوکم الیک فی الاعمال اللہم افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین نشکو الیک غیبت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وکثرت عدونا وقلت عددنا وتظاہر الفتن وشدت الزمن اللہم فاغثنا بفتح تعجلہ ونصر نعز به ونصر تعز به ولیک ولسان الحق الا الحق آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ رکوع سے پہلے وطر میں دعائے قنوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ احناف کے بعض دعائے قنوت وطر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور امام شافعی جو شوافع ہیں، شافعی حضرات ہیں، ان کو فجر کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنا چاہیے، اور دونوں کے بعد دعائے قنوت الگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں اپنی نگاہوں کو تیری طرف بلند کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں، اور اے اللہ وہ ذات گرامی جس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں اور جس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور دل پہنچتے ہیں، دلوں کے ساتھ لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور زبانوں سے دعا کی جاتی ہے، اور اعمال کے سلسلے میں جس کے پاس محاکمہ یعنی جس کی بارگاہ میں مقدمہ، جس کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، ہم کو فتح نصیب فرما، اور تو بہترین فتح عطا فرمانے والا ہے۔ ہم تیری ہی بارگاہ میں اپنے نبی کی غیر موجودگی کی اور اپنے دشمن کی کثرت تعداد کی اور اپنی
قلت تعداد کی، فتنوں کے ظاہر ہونے کی اور وقت کے سخت ہونے کی ہم شکایت کرتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیاب میں دشمن جو ہم سے برسر پیکار ہے، ہم سے لڑ رہا ہے، اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس تعداد بہت کم ہے سپاہیوں کی، اور فتنے بھی رونما ہونے لگے ہیں اور زمانہ سخت سے سختر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم تیری ہی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، تیری ہی بارگاہ میں ان سب چیزوں کی شکایت کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو اس کی جلدی فتح کے ذریعے ہماری مدد کر اور اس کے ذریعے اپنے دوست کی مدد کر، اور حق کی زبان صرف حق ہوتی ہے، آمین اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عام طور پر وتر کی نماز کے قنوت میں یہ دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ باب صلاۃ اللیل کم